अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो हमारा जो सियासी हमारा एक कल्चर है या जो हमारा एक सियासी सिस्टम है, सियासी जो निज़ाम है, तो वो कह लें कि पैटर्नाइज़ किस्म का एक सिस्टम है। मतलब ये कि फ़र्ज़ करें आप में एक न कोई अहलियत है, आप इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और आप में न कोई एबिलिटी है, न कोई अहलियत है, न कोई आप पॉलिसी मेकर हैं, ना आप इतने क्वालिफाइड हैं, ना आप सिंसियर हैं, ना आप हुब्बुल वतन हैं। मतलब आप में कोई भी ऐसी मतलब क्वालिटी नहीं है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें और ये इलेक्शन लड़ें। लेकिन फिर भी आपको आपके भाई और आपके दोस्त अहबाब और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जानने वाले, आपके इलाके के लोग सब के सब आपको वोट देंगे, सिर्फ ये सोच के कि अगर ये कामयाब हो गया, मिनिस्टर बना, तो ये हमारे लिए बहुत सारे काम कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि हम जो इनफरादियत है वो हमारी तवज्जो का मरकज़ होता है। यानी हम इनफरादी तरक्की चाहते हैं। बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क और भी मकरूज़ हो जाए, डूब जाए, कोई मसला उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बस हमें सिर्फ अपनी तरक्की जो है वो अज़ीज़ है। तो ये कह लें तो गद्दारी है मुल्क के साथ। और फ़र्ज़ करें आप इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं और आप में ये जो पहले मैंने कहा कि आप में कोई भी क्वालिटी नहीं है, और फिर आपके जो भाई हैं वो ये सोचें कि भाई इसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है और न हुब्बुल वतन है, न सिंसियर है, करप्ट किस्म का है, और लेन देन जो करता था जो मतलब वो भी ठीक नहीं है, लोगों के साथ जो डीलिंग है वो भी सही नहीं है, जो जॉब किसी जगह पे अगर करता था तो भाई वो भी उसने हक अदा नहीं किया है। और मतलब लोग जायज़ा ले सकते हैं आसानी के साथ और वो आपको वोट ना दे, यानी भाई भी ना दे कि भाई इसमें तो कोई वो अहलियत नहीं है असम्बली जाने का और कुछ करने का मुल्क के लिए, तो समझो कि उसी दिन से हमारी तरक्की का आगाज़ होगा। तो व्यूअर्स, अगर ये सिस्टम है कि भाई जैसा भी है लेकिन हमारे लिए अच्छा है, तो उस वक्त तरक्की करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, एक और जो सब ने ये महसूस किया है और पता भी है, लेकिन मेरी तो सिर्फ एक कोशिश है कि किसी हद तक अगर हो सके तो हो जाए तो बेहतर होगा कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत गलत किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पर तहमत लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं बेबुनियाद। तो मेरे ख़्याल में ये कल्चर, इसका जो नेगेटिव असर है वो कारकुनान पे पड़ता है और कारकुनान ये चीज़ें सीख जाते हैं और कारकुनान अपोजिट जो पार्टी है, जो दूसरे जो मुखालिफ पार्टियां हैं, तो एक दूसरे के वो दुश्मन बन जाते हैं। मतलब एक पाकिस्तानी है लेकिन एक गांव में, बल्कि एक घर में एक कोई पीटीआई का है, कोई उलमा का है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, कोई एनपी वाला है, कोई मुस्लिम लीग वाला है, तो आपस में एक ही घर में वो लड़ पड़ते हैं और अजीब किस्म के अल्फाज एक दूसरे के सामने वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका आगाज़ भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ही किया है। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो टीवी शोज़ पे आते हैं तो लाइव भी है, अगर लाइव हो तो उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि भाई इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर रिकॉर्डिंग है तो फिर वो जो हिस्सा है जिसमें वो एक दूसरे के साथ वो गलत बयानी शुरू करते हैं या अक्सर वो एक दूसरे को मारने के लिए फिर रोड भी जाते हैं और एक दूसरे को मारते भी हैं, आपने देखे होंगे वो सारे। तो इसका जो हमारा जो इमेज जाता है बाहर की दुनिया में बहुत नेगेटिव जाता है। और जो मैंने कहा कि ये जो कारकुनान है उस पर जो असर पड़ता है, क्योंकि वो उनकी लर्निंग होती है ना, तो फिर ये कारकुनान फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और फिर वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो जो उन्होंने जो कुछ देखा होता है और जो मुशाहिदा उनका होता है, तो इसी तरह फिर वो भी एक्ट करते हैं और ज़ाहिरी बात है कि इस तरह फिर तरक्की करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, ये अपोजिशन का किरदार ये होता है कि जो एक्टिंग गवर्नमेंट है, जो हुकूमत में है, तो वो अगर कोई बुरा कदम ले, कोई बुरा स्टेप उठाए तो अपोजिशन उनको रोके, अगर वो कोई अच्छा कदम उठाए तो उनको वो सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक इंतकामी सियासत चल रही है कि अभी जो एक्टिंग गवर्नमेंट में है, जो हुकूमत में है, तो वो उससे पहले अपोजिशन में थे, तो वो इनका रास्ता जो अभी अपोजिशन में है इनका वो रास्ता रोक रहे थे और उनको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, क्योंकि
سوچ یہ تھی کہ بھئی اگر یہ جو اچھا سٹیپ لیا ہے، اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر بھئی آگے جو الیکشن آئیں گے تو پھر چانس تو پھر ان کا بنتا ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو قسم کی سیاست ہے، یہ جو اپنے مفادات کے لیے جو سیاست ہے، اللہ کے لیے اگر اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں تو ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ویورز، یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، اور زندگی تو یہ ابھی آپ زندہ ہیں تو یہاں تک زندگی تھی، آپ کو کیا پتہ، مجھے کیا پتہ کہ میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں، آپ کل زندہ جاگ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کچھ اس طرح کرنا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہو، اور کل لوگ ہمیں یاد کریں، اور ہمارے جو نام ہے وہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں، اور مطلب اصل زندگی کے لیے ہماری تیاری جو ہے وہ پکی ہو جائے۔ اچھا، یہ جو الیکشن کے دوران اکثر جب یہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں تو ہمیں اکثر یہ زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم اس نظام کو، یہ جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، مطلب موسٹلی اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ قسم کا، غیر منصفانہ قسم کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت بنتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، اگر آپ اس سے کوئی مطلب سوال پوچھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پل بنایا، یہ سڑک بنائی، بھئی آپ کے لیے، اس کے لیے تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یہ کام کرنے کے لیے تو دوسرے بہت سارے افراد ہیں نا، آپ کو تو وہاں پہ قوانین بنانے ہیں اور قوانین کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ مطلب اس کے لیے کام کریں۔ تو میرا یہ ایک سجیشن ہے، شاید اس طرح ہو، میرے علم میں نہیں ہے، کہ یہ ان کا جو منشور ہے، جو یہ عوام کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، اپنے منشور کے مطابق ان کا جو ایک ان کی پالیسی ہے، تو ان کی ایک کاپی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، تو پھر اگر یہ اپنے منشور سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اور جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ اور ان سے وہ ہٹ کر وہ سسٹم چلاتے ہیں، تو پھر وہ ان کا نوٹس لے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو عدلیہ کا کردار ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ پھر وہ چرچل کا واقعہ کوٹ کروں گا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے کچھ حالات بننے جا رہے تھے، تو ملک کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اور وہاں پہ کوئی معاشی مسائل بھی تھے، تو پارلیمنٹ میں کچھ ممبران یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی ملک کے حالات بہت خراب جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو چرچل نے پوچھا کہ کیا ہماری عدلیہ کام نہیں کرتی، مطلب جو ہمارے ججز صاحبان ہیں وہ صحیح فیصلے نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، عدلیہ بھی صحیح ہے، ججز بھی صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرے معاشی مسائل ہیں اور یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری عدلیہ صحیح ہے اور ہمارے جو وہ ہیں ججز صاحبان ہیں، تو انگلینڈ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور ویورز، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہماری جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری، وہ رچ ہے اس لحاظ سے، اسپیشلی یعنی انصاف کے لحاظ سے اور عدالتی نظام کے لحاظ سے۔ ہماری مثالیں پوری دنیا میں لوگ دیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم عدلیہ کو امپروو نہیں کر سکتے، اور عدلیہ جو جس کام کے لیے عدلیہ بنی ہے، تو اگر وہ کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو پھر ویورز ترقی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو شاید میرا خیال ہو، ایسا نہ ہو لیکن میرے ذہن میں آتا ہے اکثر، کہ بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہمارے تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، اور بجلی کا بہت بڑا مسئلہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے، دوسرے بھی بہت سارے ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اگر یہ مسائل، میں اکثر سوچتا ہوں اگر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، تو شاید میرا خیال ہے کہ پھر وہ سیاست کس چیز پہ کریں گے، تو اس طرح مطلب مسائل کو ادھورا چھوڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آیا، واقعہ کہہ لیں کہ افغانستان میں وہ ایک بم دھماکے میں دور کوئی شخص کھڑا تھا، تو ان کی دونوں آنکھوں میں کچھ لوہے کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ گئے تھے، تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کچھ ٹکڑے نکال، لیکن ایک ٹکڑا جو تھا ایک آنکھ میں رہ گیا۔ تو اس کو کہا گیا پیشنٹ کو کہ بھئی تم روزانہ آؤ گے، اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، خطرناک ہے، تو آپ روزانہ آؤ گے اور میں آپ کی جو پٹی ہے وہ چینج کرتا جاؤں گا۔ تو وہ بیچارہ روزانہ آتا، اور یہ ڈاکٹر صاحب اس سے 50-100 روپیہ وہ ڈیلی لیا کرتے، اور وہ چلا جاتا، لیکن وہ کافی تکلیف میں تھا۔ تو ایک مہینہ بعد تقریباً، تو جب وہ ایک دن آیا، تو ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو، پیشنٹ کو دیکھنے گئے تھے، تو اس کا جو اسسٹنٹ تھا، تو اس کو پیشنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ کچھ کریں۔ تو اس نے مطلب اس ٹکڑے کو اس کی آنکھ سے نکالا۔
تو وہ اسسٹنٹ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ مطلب وہ کام جو ڈاکٹر صاحب نہ کر سکا وہ میں نے کیا، اور پیشنٹ بھی بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کو 200-300 روپے ایکسٹرا دیے کہ یار آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کیا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے تو وہ فوراً اس نے جو اسسٹنٹ تھے اس نے خوشخبری سنائی کہ میں نے وہ اس طرح کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو شدید غصہ آیا اور کہا کہ بیوقوف بندے، یہ تو ہمارا پرماننٹ ایک کسٹمر تھا، گاہک تھا، ہم روزانہ اس سے 150 روپے لیا کرتے تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو شاید ایسا ہو۔ اور ایک اور جو ایک کہانی مجھے یاد آئی کہ وہ ہمارے پڑوس میں، ملک کا نام نہیں لوں گا، تو پڑوس میں ایک بادشاہ تھے اور اس نے وزیر اعظم برطانیہ کو اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ آئے، کھانا کھایا، پھر اس کو چھت پہ لے کے گئے، اپنے محل کے چھت پہ، اور وہاں پہ چھت پہ اس نے بہت سارے مرغ پال رکھے تھے اور پنجروں میں تھے۔ اور جب وہ مرغوں نے یہ بادشاہ کو دیکھا تو وہ انہوں نے شور مچائی، اور کیونکہ ان کے کھانے کا وقت آ گیا، ان کو اس طرح ٹرین کیا گیا تھا کہ بادشاہ سلامت خود آئیں گے، ان کو غلہ کھلائیں گے۔ تو پھر وہ جو ٹوکری تھی وہ غلے کی اس کے سامنے پیش کی گئی اور دروازے پنجر کے کو لیے گئے، اور وہ اس نے غلہ جو تھا وہ مرغوں کے سامنے ڈالا، انہوں نے غلہ کھایا اور پھر واپس اپنے بیرکس میں چلے گئے۔ تو پھر وہ بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم صاحب سے پوچھا برطانیہ کے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو یہ چیزیں دیکھ لی۔ تو اس نے کہا نہیں، اصل میں یہ جو مرغ تھے یہ عوام ہیں، اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، جب یہ محتاج ہوتے ہیں تو یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور جب یہ ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمیں اگنور کر جاتے ہیں۔ تو شاید ایسا ہو، یہ میرا خیال ہے۔ تو اگر اس طرح ہے تو پھر ترقی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔